ناظرین السلام علیکم۔ پروگرام جواب چاہیے کے ساتھ ڈاکٹر دانش حاضر ہے۔ آج ہمارے پاس بہت ہی ایکسکلوسیو مہمان ہیں جن کا پہلا سیگمنٹ ہے اور وہ ہیں فواد حسن فواد صاحب، سابق پرنسپل سیکرٹری، وزیر اعظم، سابق نگراں وزیر پرائیویٹائزیشن۔ جی میرا جو سوال ہے سر فواد صاحب وہ آپ سے یہ ہے کہ اس وقت جو موجودہ حکومت ہے، ظاہر ہے موجودہ حکومت کو 1 سال اور پی ڈی ایم کی حکومت بھی ملا لیں تو 2 سال ہے، اس میں 3-4 چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور چاہوں گا کہ اس کے اوپر آپ مجھے بتائیے۔ ایک تو سر سب سے پہلے پاکستان کی جو موجودہ اس وقت معاشی حالات ہیں، آپ کیا مطمئن ہیں اس سے؟ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ملک میں اس وقت سیاسی استحکام ہے، حکومت نے اس پہ کام کر لیا ہے؟ تیسرا، گورننس کے حوالے سے موجودہ حکومت کہاں کھڑی ہے؟ اور چوتھا جو میرا سوال آپ سے ہے کہ سر دہشت گردی جو اس وقت بہت تیزی سے پھیل رہی ہے اس کی آپ کے نزدیک کیا وجوہات ہیں، اور دوسرا اس کا سلوشن کیا ہے سر؟ جی شکریہ ڈاکٹر صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، پہلی بات جو آپ نے کہی ہے، چاروں کو باری باری لے لیتے ہیں۔ معاشی حالات کی جہاں تک بات ہے تو یہ بہت تواتر سے حکومت کلیم تو کر رہی ہے اور کہہ بھی رہی ہے کہ معاشی حالات جو ہیں وہ بہت زیادہ سٹیبل ہو چکے ہیں، اور جو ہم اپنی پولیٹیکل لنگوا میں بہت اکثر سنتے رہتے ہیں، مختلف حکومتیں کہتی رہتی ہیں کہ جی ہم ٹیک آف کرنے کی پوزیشن میں آ گئے ہیں، تو اس وقت بھی حکومت کا کلیم یہ ہے۔ انفارچونیٹلی میں اس بات سے ایگری نہیں کرتا۔ میں یہ تو ضرور مانتا ہوں کہ کچھ ایسے اقدامات کیے گئے ہیں جن سے جو ہمارا میلٹ ڈاؤن تھا وہ کسی حد تک رک گیا ہے، اور اس میلٹ ڈاؤن کی سٹیج سے نکل کے کم از کم ہم جو ایک اپیرنٹ ڈیفالٹ کی طرف بڑھ رہے تھے اس کی حد تک میں حکومت کو ضرور مکمل کریڈٹ دیتا ہوں کہ حکومت نے اس ڈیفالٹ کا راستہ ضرور روکا ہے، اور آج ہم بظاہر فوری طور پر کسی ایسے خطرے کا سامنا نہیں کر رہے جس میں کوئی ایسی صورتحال جو آج سے 2 سال یا 2.5 سال قبل موجود تھی وہ ہو۔ تو اس حد تک تو حکومت کو ضرور کریڈٹ دینا چاہیے۔ اب بات آئی کہ جی معاشی حالات کیسے ہیں، یا اگر آج بیٹھ کے آپ مجھے یہ کہیں کہ مجھے معاشی صورتحال کا مستقبل کیا نظر آ رہا ہے، اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو دوسری اہم چیز تھی جو حکومت کو کرنی تھی، اور وہ دوسری اہم چیز یہ تھی کہ انہیں ایک ریفارم کا ایک میسو انیشیٹو لینا تھا۔ اس ریفارم کے انیشیٹو پہ ابھی تک مجھے کہیں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی جس کو میں سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ سمجھ سکوں، یا جس کو میں یہ کہہ سکوں کہ ہم نے ایک بڑا قدم اس طرف لے لیا ہے جہاں پہ آگے جا کے ہمیں 1 سال یا 2 سال کے بعد اگر فوری طور پہ نہیں بھی تو ہمیں ایک رستہ نظر آ رہا ہے کہ جس پہ چل کے ہم ایک معاشی استحکام حاصل کر سکیں گے۔ دیکھیے، اس کی بنیادی بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم حکومت کو حکومت کے کلیمز کے حساب سے اگر لے لیں تو بہتر رہے گا۔ حکومت نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ ایگزسٹنگ ٹیکس پیئرز پہ بوجھ ڈالنے کے بجائے نئے ٹیکس پیئرز کو لے کے آئے گی، اور اس سلسلے میں انہوں نے کچھ چیزوں کو آئیڈینٹیفائی بھی کیا تھا کہ یہ وہ ایریاز ہیں جن پہ ہم فوکس کریں گے۔ ایک انہوں نے کہا تھا کہ ہم ٹریڈرز کو ٹیکس نیٹ میں لے کے آئیں گے، ایک انہوں نے کہا تھا کہ ہم ان لوگوں کو جو جائیداد کے خرید و فروخت کے کام میں باقاعدہ طور پہ حصہ لیتے ہیں لیکن ٹیکس کا کسی صورت میں بھی حصہ نہیں بنتے، ان کو لے کے آئیں گے۔ اب انہی 2 بنیادی چیزوں کو ڈاکٹر صاحب اگر آپ لے لیں اور یہ دیکھیں تو یہ کمپلیٹ فیلئر ہے۔ آج آپ کسی حکومتی اہلکار سے، کسی وزیر سے یا وزیر اعظم سے یہ بات نہیں سنتے کہ جی ہم نے کتنے نئے ٹیکس پیئرز ایڈ کیے ہیں، یا آپ یہ نہیں سنتے کہ جی ہم نے ٹریڈرز کو ٹیکس نیٹ میں لے کے آنا ہے۔ جہاں تک پراپرٹی کی بات ہے تو اس پہ دوبارہ ایک بات ہو رہی ہے کہ جی ان کو کوئی فیسیلیٹیشن کیا جائے، کوئی ٹیکس کا جو برڈن ہے کم کیا جائے۔ دیکھیے، یہ 2 مختلف چیزیں ہیں۔ میں یہ نہیں سمجھتا پچھلے اس سارے عرصے میں جتنا بھی کام ہوا ہے ٹیکس کی سائڈ پہ وہ ایگزسٹنگ ٹیکس پیئرز کو برڈن کرنے کا ہوا ہے۔ اور دوسرا جس چیز پہ حکومت کو خاص طور پہ سوچنا چاہیے کہ جو اس وقت موڈ ہے ٹیکس کی ہماری جو مشینری کا، وہ یہ ہے کہ جو ایگزسٹنگ کارپوریٹ سٹرکچر میں لوگ ہیں ان کے لیے ان کی ایگزسٹنس کو مشکل بنایا جا رہا ہے۔ تو یہ کوئی ایسا لانگ ٹرم ویو نہیں ہے۔ آپ کارپوریٹ سٹرکچر میں لوگوں کو کارپوریٹائز ہونے دیتے ہیں، ان کو انکریج کرتے ہیں، ان کو لاتے ہیں، تو آپ کا ٹیکس کا سسٹم جو ہے
وہ ٹرانسپیرنٹ بھی بنتا ہے اور آگے بھی بڑھتا ہے. اگر آپ ان کے اوپر برڈن اتنا بڑھائیں گے اور یہ ایک ایسا فیلڈ کریٹ کریں گے جس میں یہ لگے گا کہ ٹیکس کے نیٹ سے باہر رہ کے کام کرنا بھی ممکن ہے اور آسان بھی ہے اور آپ آسانی سے وہ مینج کر سکتے ہیں, تو وہ غالباً میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا ہوگا. اب دوسری اس کے علاوہ دوسرے کچھ چیزوں کو لے لیجئے. ابھی جو اسٹیٹ بینک کی بھی جو رپورٹ آئی ہے اس میں بھی بڑا کلیئرلی لکھا ہے کہ جی جو آپ کی لارج سکیل مینوفیکچرنگ ہے اس میں کوئی بہتری نظر نہیں آئی. جو اوور آل جو سینٹیمنٹ ہے اس میں اگر سوائے اسٹاک ایکسچینج کے سینٹیمنٹ کو, اور یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے, لیکن اسٹاک ایکسچینج کا سینٹیمنٹ پاکستان کی اوور آل جو اکنامک ہیلتھ ہے اس کو ریپرزینٹ نہیں کرتا. اس چیز کو بہت مرتبہ بہت سی حکومتوں نے یوز کیا اور یہ کہا جی کہ اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ بہت اپنے تاریخی نمبرز اچیو کر رہی ہے, اس کا مطلب ہے کہ ہماری اکانومی ٹھیک چل رہی ہے. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہوتی. یہ ایک بہت ہی سلیکٹو پارٹ ہوتا ہے آپ کی اکانومی کا, اور وہ بھی جب اس کے فنڈامنٹلز کی طرف اگر میں دیکھتا ہوں تو یہ جتنی بھی ہائپ ہے اسٹاک مارکیٹ کی وہ فنڈامنٹلز کی بنیاد پہ نہیں ہے. اس کو بدقسمتی سے اس کا بہت سا حصہ جو ہے وہ مارکیٹ مینپولیشن ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ جو معاشی حالات ہیں اس پہ جو حکومت کی کارکردگی ہے اس کو ہم کوئی بہت زیادہ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہاں, میں نے جس طرح کہا کہ جی ایک امیڈیٹ ڈیفالٹ کے خطرے سے تو انہوں نے نکال لیا ہے, لیکن بہت بڑا ریفارم کا جو انیشیٹو کی ریکوائرمنٹ ہے وہ ابھی تک شروع نہیں ہوئی. گورنمنٹ کا سائز کم کرنے کا جو وعدہ کیا تھا اس پہ بالکل کام نہیں ہو سکا, بلکہ اس کے برعکس جو ہے وہ حکومت کا سائز جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. ابھی آپ کابینہ میں جو ریسنٹ اضافہ ہے اس کو دیکھ لیجئے. ابھی آپ یہ دیکھ لیجئے کہ آپ روز کوئی نہ کوئی نئی ایک آرگنائزیشن کا قیام جو ہے وہ اناؤنس کر دیتے ہیں. آپ کبھی یہ کہتے ہیں کہ ہم اسلام آباد میں لا اینڈ آرڈر سچویشن کو کریٹ کرنے کے لیے ایک نئی فورس کریٹ کریں گے. کبھی آپ کوئی نئی کمپنی شروع کر دیتے ہیں کہ یہ بزنس کے فلاں اسپیکٹ کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرے گی. تو یہ حکومت کا سائز بڑھنے کی ابھی تک بات ہو رہی ہے, گورنمنٹ کا فٹ پرنٹ بھی بڑھنے کی بات ہو رہی ہے. اگین جو لاسٹ ایئر کی ایس او ایز کی رپورٹ ہے اس کو بھی اگر آپ دیکھیں تو چلیں میں پھر سلیکٹو ان ایریاز کے جس کے اوپر گورنمنٹ کا بہت زیادہ گورنمنٹ نے یہ کلیم کیا کہ ہمارا فوکس ہے تو اسی کو لے لیتے ہیں. اور پاور سیکٹر کو دیکھ لیں تو پاور سیکٹر میں آج بھی جو لاسز ہیں وہ اسی طرح سے چل رہے ہیں, اس میں کوئی کمی نہیں ہو. بڑے ہسٹوریکلی ہائی لاسز کی طرف ہم جا رہے ہیں, 20% سے زیادہ کے لاسز کی بات ہو رہی ہے. اسی طرح جو ڈسکوز کی پرائیویٹائزیشن کی بات ہونی تھی یا جو باقی ایس او ایز کی پرائیویٹائزیشن کی بات تھی جس کے اوپر کہا گیا تھا کہ بہت جلدی بہت سی اچیومنٹس ہوں گی, اس میں سے ابھی کسی بھی طرف کوئی سگنیفیکنٹ جو ہے وہ ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکی. تو اوور آل اگر آپ مجھے معاشی حالات کی بات کریں گے تو میں یہ کہوں گا کہ اٹ ریمینز ویری چیلنجنگ. اور اگر اس کو میں یہ دیکھوں کہ 2026-27 میں اور 2025-26 میں ہماری جو ایک ابھی ہمیں 8 سے 10 مہینے کا بریک تو ہے فارن ایکسچینج کی لائبلٹیز کی ری پیمنٹ میں, لیکن اس 8-10 مہینے کے بریک کے بعد ہماری بہت سی میسو پیمنٹس جو ہیں وہ ڈیو ہو جائیں گی. اور یہ بھی ضرور ذہن میں رکھیے ٹھیک ہے کہ ہم نے, میں ایک آخری بات صرف کہہ دوں کہ ابھی بھی جو ہمیں 15 بلین کی ریسٹرکچرنگ ملی ہے جو ہماری ایگزسٹنگ کریڈیٹرز ہمارے جو دوست ملک ہیں انہوں نے ایکسٹینڈ کیا ہے, اس کی وجہ سے ابھی بھی ہم فلوٹ کر رہے ہیں. اگر وہ نہ کرتے تو پھر شاید ہمارے حالات آج بھی زیادہ خراب ہوتے. مشکل. ٹھیک ہے سر, سیاسی استحکام پہ میں چاہوں گا سر کہ ذرا آپ بتائیں کتنا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت موجودہ حکومت اس کو بہتر کر سکی ہے؟ نہیں, سیاسی استحکام تو بالکل نہیں ہے. دیکھیں نا, میں تو یہ اس طرف تو اگر حکومت کا کوئی کلیم میں نے تو ویسے نہیں سنا کہ انہوں نے یہ کہا ہو کہ ہم نے سیاسی استحکام حاصل کر لیا ہے, لیکن اگر وہ یہ کلیم کریں بھی تو اس کی کوئی بنیاد نہیں ہوگی. دیکھیں, سیاسی استحکام تو اس وقت حاصل ہوگا جب آپ, پہلی بات یہ ہے کہ وفاق اور وفاق کی ساری اکائیاں وہ ایک ویل آئلڈ مشین کی طرح کام کریں. تو آج آپ دیکھ لیں کم از کم 3 صوبوں کے ساتھ جو ہے وہ وفاق کے تعلقات میں مختلف ایشوز پہ میں اس میں سے بہت سی چیزوں پہ صوبوں کی پوزیشن سے اگری نہیں کرتا, لیکن بہرحال بات سیاسی استحکام کی ہو رہی ہے تو 3 صوبوں کے ساتھ آپ کے جو معاملات ہیں وہ درست حالت میں نہیں چل رہے.
दूसरा जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो और फिर इसको अगली स्टेज पे ले जाएं तो फिर जो पॉलिटिकल पार्टीज पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेड हैं उनके दरमियान एक ऐसे तवाज़ुन पे मबनी तरीक़ेकार और आपस के ताल्लुकात वो आपको साफ नज़र आता है कि उसकी कोई गुंजाइश नहीं। और मासवाए उन सियासी जमातों के जो बराह रास्त इस वक्त हुकूमत का हिस्सा हैं, जो दूसरी सियासी जमातें हैं, उनके साथ एक टामकटोई वाला सिलसिला जो है वो चल रहा है। तो जो हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा हैं उनके तो मुफादात बहरहाल यकजा है, लेकिन उसमें भी आप बार बार ये देखते रहते हैं कि जो सबसे बड़े हुकूमत के इत्तेहादी हैं, जो जिन्होंने सबसे ज़्यादा आइनी ओहदे इस सारी ट्रांजैक्शन में हासिल किए, उनकी तरफ से भी कभी भी सब अच्छा की जो रिपोर्ट है वो नहीं आती। और अब तो ख़ास तौर पे जो पानी का इशू है उसको लेके खासी तल्ख सूरत हाल भी जो है वो पैदा हो रही है। तो सियासी इस्तेहकाम की तो मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत इस पोजीशन में भी है कि वो ये क्लेम भी कर सके, ये दावा भी कर सके कि हमने उस पर कोई काम किया है। मैं इसमें सबसे बड़ा जो समझता हूँ फेलियर, वो ये फेलियर समझता हूँ कि जो आइन में जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क दिया गया है सियासी इस्तेहकाम को हासिल करने का, वो बड़ा क्लियर है। उसमें सबसे पहले तो लाजमी बात है पार्लियामेंट की फंक्शनिंग है, और मैं नहीं समझता कि हमें इस पर कोई बहस करने की ज़रूरत है कि पार्लियामेंट जो है वो कतई तौर पे नाकाम हो चुकी है कोई भी रोल प्ले करने में। उसका चाहे ताल्लुक़ पाकिस्तान के मुआशी हालात से है, या उसका ताल्लुक़ पाकिस्तान के सियासी हालात से है, या उसका ताल्लुक़ पाकिस्तान के या पार्लियामेंट जो है वो मैं कह रहा था कि बिल्कुल मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुकी है। चाहे उसका जो ताल्लुक़ है वो पाकिस्तान की जो रोज़ की कारकर्दगी है उससे है, या फिर जो इंस्टीट्यूशंस पार्लियामेंट के दायरा कार में आते हैं जिनकी फंक्शनिंग को उसने रेगुलेट करना होता है उससे है। मतलब मैं सबसे बड़ी बात ये कहूँगा कि जब भी पाकिस्तान के आइन में दो फ्रेमवर्क्स बुनियादी तौर पे दिए गए हैं वफाक और वफाक की इकाइयों के। एक उसमें सुप्रीम कोर्ट है जो ये तय करती है कि जी अगर सूबों में और वफाक के दरमियान इख्तलाफ हो तो उसको उस फोरम पे जाना होता है, और दूसरा जो विद इन द पार्लियामेंट जो सिस्टम है हुकूमत के अंदर वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का है, CCI जिसे कहते हैं। तो एक भी हुकूमत ने अभी तक उसकी मीटिंग जो है वो कॉल नहीं किया, हालांकि जितने भी मामलात इस वक्त हैं उनमें से अक्सर मामलात का ताल्लुक जो है वो CCI के साथ है। जी मैं यहाँ रोकूंगा, नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक पे वापस आते हैं। वेलकम बैक। जी गवर्नेंस पे क्या कहेंगे सर, मौजूदा हुकूमत की गवर्नेंस पे, जो तकरीबन अब 2 साल तो हो चुके हैं सर PDM हुकूमत को अगर मिला लेते हैं। जी देखिए, गवर्नेंस के 2-3 एस्पेक्ट होते हैं। एक तो ये है कि हुकूमत को लोग कैसे देखते हैं, ये गवर्नेंस का एस्पेक्ट होता है। किस किस्म का कॉन्फिडेंस लोगों में इंस्पायर करती है हुकूमत, लोग क्या समझते हैं कि क्या ये हुकूमत ऐसी हुकूमत है जो हमारे मसाइल का हल कर सकेगी। और दूसरा ये होता है कि हुकूमत में आने के बाद उनके अपने इक़दामात में से कौन सी चीज़ ऐसी है जो ये आपको दिखाई दे कि जिससे कि कोई बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। तो वफाक की हद तक तो अगर मैं देखता हूँ तो मुझे वफाक से तो कोई ऐसा इनिशिएटिव नज़र नहीं आता जिसमें मैं ये समझूं कि गवर्नेंस की साइड के ऊपर उनका कोई भी इंटरेस्ट नज़र आता हो। अभी कुछ दिनों पहले आपको याद होगा कि जो काउंसिल ऑफ ये कैबिनेट कमेटी जो सिक्योरिटी की है, नेशनल सिक्योरिटी की, उसकी मीटिंग में भी ये वाइडली रिपोर्ट हुई है बात, और चूंकि उसकी तरदीद नहीं आई तो फिर आदमी यही समझता है कि वो बात दुरुस्त है कि आर्मी चीफ ने ये कहा कि आप अपनी गवर्नेंस के गैप्स को फिल करें ताकि हमें वो काम करने का मौका मिल सके जो हमारा असल काम है। तो मेरे ख्याल में ये एक बड़ी टेलिंग स्टेटमेंट है, और ये टेलिंग स्टेटमेंट इंडिकेट करती है कि हुकूमत जो है वो गवर्नेंस में फेल हो रही है। और
वैक्यूम्स क्रिएट हो। देखें डॉक्टर साहब, एक चीज़ ज़रूर याद रखिए, हमारी यहाँ पे ये बहुत बात होती है कि जी फ़लाँ इदारे का रोल बढ़ गया है, फ़लाँ इदारे ने अपने बहुत सी चीज़ों में अपने इंटरफेरेंस शुरू कर दी है। ये अगर आप एक स्टूडेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस की हैसियत से देखें तो अगर कोई भी हुकूमत या कोई भी इदारा अपने काम को अपने वक्त पे ऐसे तरीके से अंजाम नहीं देगा तो एक वैक्यूम क्रिएट होगा, और जब वो वैक्यूम क्रिएट होता है तो वो वैक्यूम कभी भी अनफिल्ड नहीं रहता। उस वैक्यूम को फिल करने के लिए कोई ना कोई दूसरी कुव्वत या कोई ना कोई दूसरा इदारा सामने आ जाता है। हमारी बदकिस्मती ये है कि पिछले कुछ सालों से आपकी हुकूमत और आपकी पार्लियामेंट दोनों हर रोज़ एक नया वैक्यूम क्रिएट करते हैं। हर रोज़ एक रोज़ाना की बुनियाद पे वो काम जो पार्लियामेंट को करना चाहिए जब वो नहीं करती, वो काम जो हुकूमत को करना चाहिए वो नहीं करती, जब वज़ीर आज़म को जो इनिशिएटिव लेना चाहिए वो नहीं लेते, तो वो एक वैक्यूम क्रिएट होता है। और उस वैक्यूम को जब कोई और फिल करने आता है तो फिर हार्ट बर्न्स भी होते हैं और फिर बहुत से इश्यूज अंडर द टेबल भी डिस्कस करने शुरू कर दिए जाते हैं। तो देखिए जो गवर्नेंस है वो, मुझे तो ये लगता है कि इस हुकूमत को इस गवर्नेंस के फ्रेमवर्क में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो शायद किसी अगेन मैं फिर बड़ी बात कर दी सर आपने। अब मेरे पास 5-6 मिनट है, 5-6 मिनट है सर। मैं चाहता हूं कि क्योंकि ये सेगमेंट है, मैं दहशतगर्दी पे आना चाहता हूं सर कि क्या वजूहत है ये जो दहशतगर्दी हो रही है, मरकजी हुकूमत सूबाई हुकूमत इसको कंट्रोल नहीं कर पा रही है। फिर और दूसरी बात है कि आपके नज़दीक क्या सोल्यूशन है सर इसका। तो मेरे पास 5 मिनट है सर, मैं चाहूँगा इसको अगर आप कंक्लूड करें तो बड़ी मेहरबानी। जी डॉक्टर साहब, देखिए ये ज़रा मौजू ऐसा है जिस पे ज़रा तवील बात की ज़रूरत है, और मैं आई विल बी वेरी विलिंग कि आप जब चाहें तो मैं तफसील से इसके ऊपर बात करूं। इस 5 मिनट के अरसे में तो जो भी मैं बहरहाल बुनियादी बात कर सकता हूं वो ज़रूर करूंगा। देखिए हमें 2-3 चीज़ें बड़ी क्लियरली अंडरस्टैंड करनी चाहिए, और अगेन मैं समझता हूं कि हमारी बदकिस्मती ये है कि एक सोसाइटी की हैसियत से, एक मुआशरे की हैसियत से, एक कौम की हैसियत से और एक रियासत की हैसियत से हम उन चीज़ों को समझने में नाकाम हो रहे हैं। पहली बात तो ये है कि हमें ये ज़रूर सोचना चाहिए कि हमारी इस करंट जो फेज़ है ये टेररिज्म की, इसके कॉन्टेक्स्ट क्या है, और कॉन्टेक्स्ट जो है वो इस वक्त रीजनल और ग्लोबल है। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि उसका कॉन्टेक्स्ट रीजनल और ग्लोबल ज़्यादा है, और लोकल जो है वो उसके बाद में आएगा। लोकल एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, मैं उसको अंडरमाइन भी नहीं करा और उसको मैं एलिमिनेट भी नहीं करा, लेकिन रीजनल और ग्लोबल जो फैक्टर है वो बहुत बड़ा फैक्टर है, और उसमें जो दुनिया में जो तब्दीलियां आ रही हैं इस वक्त उनका भी बहुत ज़्यादा अमल दखल है। हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि जब से पाकिस्तान ने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को एज ए की इंस्ट्रूमेंट ऑफ इट्स इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक वो लिया था, तो उसके बाद से पाकिस्तान में के ऊपर बहुत से दबाव डाले गए, और एक स्टेज ऐसी भी आई जो जब अनफॉर्चुनेटली उस वक्त की हुकूमत ने उस दबाव के सामने स्कम किया, और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का जो सारा सिलसिला था वो एक बहुत अरसे से अब एक फ्रीज का शिकार है। लेकिन जो ग्लोबल पावर्स हैं वो खाली इस फ्रीज या इस काइंड ऑफ सेटबैक के ऊपर राजी नहीं हैं, वो एक स्टेप फॉरवर्ड जाना चाहती हैं, और मैं ख़ास तौर पे मगरबी कुव्वतों की बात कर रहा हूँ। वो ये चाहती हैं कि इस रीजन में चीन को जो एक्सेस मिल रही है या चीन का जो रोल बढ़ रहा था सेंट्रल एशिया में, और फिर पाकिस्तान के ज़रिए और सीपेक के ज़रिए और अफ्रीका के ज़रिए ग्लोबली जो उसका स्टेटस बढ़ा था, उसको रोका जाए। अब उसको रोकने के लिए मुख्तलिफ तरीके और मुख्तलिफ हथियार जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं, और उसमें बलूचिस्तान का जो एरिया है, बिकॉज ऑफ द importance of Gwadar in this entire concept of China-Pakistan economic corridor, and the importance of Gwadar in the overall context of the BRI, जो इनिशिएटिव है चाइनीज गवर्नमेंट का, ग्लोबल इनिशिएटिव जो है, उसकी वजह से जो गवादर की इंपॉर्टेंस है उसने बलूचिस्तान को एक बिल्कुल फोकस में ला के खड़ा कर दिया। ये तो वजह है कि जो बलूचिस्तान आ गया। अब आप दूसरी अपनी सरहद पे आ जाएं
اور دوسری سرحد میں آپ کا جو مسئلہ ہے وہ افغانستان کے ساتھ. افغانستان میں جو تبدیلی آئی تھی طالبان کی حکومت کا جو آنا تھا وہ نیچرلی اٹ واز اے بگ سیٹ بیک فار دا امریکنز. میں چونکہ وقت نہیں ہے اور اتنی تفصیل میں نہیں جا سکتا آپ کے ٹائم کی کنسٹرینٹ کی وجہ سے, اس وقت انفارچونیٹلی ہم نے اپنے آپ کو جہاں پہ جا کے پوزیشن کیا وہ اسٹریٹجیکلی بھی غلط تھا, اور وہ ہم نے اس وقت یہ انڈرسٹینڈ بھی نہیں کیا کہ اس میں گلوبلی کیا کیا چیلنجز آنے والے ہیں. میں ضرور چاہوں گا کہ 2019 کا میرا ایک لکھا ہوا آرٹیکل جو ہے فرائیڈے ٹائمز میں وہ اس وقت چھپا تھا افغانستان کے بارے میں, دا فیوچر آف افغانستان, اس میں ایک بہت بنیادی اور کلیدی سوال میں نے اٹھایا تھا کہ وہ تمام لوگ جو امریکہ کی ہزیمت پہ اس وقت خوش ہونے جا رہے ہیں اور جن کا خیال ہے کہ جلد یا دیر سے امریکہ کو یہاں سے نکلنا پڑے گا, وہ ایک مرتبہ یہ ضرور سوچ لیں کہ جب امریکہ یہاں سے چلا جائے گا تو پھر اس کے بعد افغانستان کی باغ دوڑ کن کے ہاتھ میں جائے گی, اور جو امریکہ اور ویسٹ ملا کے 10 سے 12 بلین ڈالر کا سالانہ کا بوجھ اٹھاتے ہیں وہ بوجھ کون اٹھائے گا. یہ سوال وہاں پہ تحریری صورت میں موجود ہے, لیکن ہم نے جس طرح ہم نے پہلے بہت مرتبہ کیا, بہت سی شارٹ ٹرم اپنے انٹرسٹ کی وجہ سے اس وقت ہم نے اس کو انڈرمائن کیا, ہم نے اس بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی, اور اس کے پھر نتائج ہمارے سامنے آنے شروع ہو گئے. اور ہم نے اس وقت اپنی ایگزوبرنس میں کچھ ایسے سٹیپس بھی لیے جس میں سے ایک بہت کرٹیکل فیکٹر جو ہے وہ تحریک طالبان پاکستان سے ڈائریکٹ انگیجمنٹ کا بھی تھا, اور اس فیکٹر نے بھی آج کی جو پاکستان کے حالات ہیں اس میں بہت زیادہ. اب یہ تو وہ سارے کانٹیکسٹ ہیں جو دہشت گردی کی صورتحال کو ایکسپلین کرتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ اس کا رسپانس, پہلی اور بنیادی بات تو یہ ہے کہ دیکھیے جو کچھ ابھی کوئٹہ میں ہوا, جو کچھ افغانستان کی سرحد سے پاکستان میں ہو رہا ہے, یہ کوئی بدقسمتی ہے ہماری بہت بڑی کہ دنیا کے کسی بھی ملک نے, ایک بھی ملک دنیا میں ایسا نہیں, ہمارا جو سب سے بڑا دشمن بھی ہے اس نے میڈیا کی حد تک تو اس کا ایک سرکس بنانے کی کوشش کی, لیکن اسٹیٹ کے لیول پہ انہوں نے بھی اس کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کی جو نیگیٹستان کے لیے ہو. لیکن اور دنیا کے باقی تمام ملکوں نے اس کو آؤٹ رائٹلی کنڈیم کیا, اور کنڈیم اتنا کیا جتنا میرا خیال ہے کہ خود ہمیں شاید اس کی امید بھی نہیں تھی, اور رائٹلی کیا. لیکن یہ ہماری بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم اس ملک کے اندر اس چیز پہ کنسنسس آج تک پیدا نہیں کر سکے کہ دہشت گردی کے جواب میں اگر آپ اس کی بہت سی جزویات کو یہاں پہ اپنے سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیں گے تو اس سے زیادہ نیگیٹو چیز نہیں کوئی ہو سکتی. دو بنیادی باتیں ہمیں اپنے ذہن میں بالکل کلیئر رکھنی چاہیے. دیکھیے, وفاق اور وفاق کی اکائیوں کے درمیان معاشی رائٹس پہ, سیاسی رائٹس پہ, دوسرے ایشوز کے اوپر اختلافات ضرور ہوتے ہیں, لیکن ان اختلافات کو بنیاد بنا کر یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی بھی ادارہ یا کوئی بھی سیاسی جماعت یا کوئی بھی حقوق کے حصول کے لیے سرگرم گروپ جو ہے وہ ٹیررزم میں اپنے آپ کو انوالو کر لے, وہ اسٹیٹ یا اسٹیٹ کے انسٹیٹیوشنز پہ یا ان دس کیس ایون عام بے گناہ لوگوں کے اوپر جو ہے وہ چڑھ دوڑے. تو ایک تو بات یہ ہے کہ اس کا جواب تو بہرحال انتہائی سخت طریقے سے دیا جانا چاہیے اور اس کی کوئی گنجائش نہیں رہنی چاہیے. اسی طرح افغانستان سے جو مستقل ہماری صورتحال چل رہی ہے اور اس کا بارہا بے شمار مرتبہ, اور ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ بلوچستان کے سلسلے میں یا ہمارے کے پی میں جو صورتحال ہے اس میں ہندوستان کی ایک براہ راست اور بالواسطہ دخل اندازی ضرور رہی ہے. ہماری فیلئر یہ ہے, اور میں اس کو بہت بڑی فیلئر سمجھتا ہوں, ہماری فیلئر یہ ہے کہ ہم آج تک اس چیز کی ایویڈنس ہونے کے باوجود اس کو گلوبلی کسی بھی سٹیج پر لے جانے میں کامیاب نہیں ہوئے. اس میں خرابی خرابی جو ہے وہ اس چیز کی ہے کہ ہمارے نیریٹیوز جو ہیں اس کے اوپر دنیا کا بھروسہ نہیں رہا, یا اس میں خرابی اس چیز کی ہے کہ ایز اے سسٹم, ایز اے گورنمنٹ ہمارے وہ قابلیت نہیں ہم میں رہی کہ ہم لوگوں کو یہ بتا سکیں کہ یہ سب کس طرح سے ہو رہا ہے.
لیکن بہرحال سیریس گیپس وہاں پہ موجود ہیں، اور ہم افغانستان کی حد تک ہم نے ایک فرم سٹینڈ لیا، اور میرے خیال میں وہ فرم سٹینڈ ہمیں ضرور لینا چاہیے تھا. ایک کلیئر میسج جو ہے وہ ضرور جانا چاہیے تھا کہ جی پاکستان اس صورتحال کو برداشت نہیں کرے گا. اب یہ ہے کہ اس کا حل کیا ہے. جو دیر پا حل ہیں ڈاکٹر صاحب وہ سر 30 سیکنڈ ہے، 30 سیکنڈ میرے پاس. جی سر. جی کیا کہہ رہے؟ میرے پاس 30 سیکنڈ ہے. آپ اس پہ ذرا مجھے، کیونکہ ٹائم بالکل ختم ہو گیا ہے، کسی سٹیج پہ ہم تفصیل سے آپ کے ضرور بات کریں گے اس پہ، کیونکہ بہت کچھ ملے گا ہمیں اور ظاہر آگاہی ہوگی. لیکن سر 30 سیکنڈ میں اگر آپ کنکلوڈ کر دیں تو بڑی مہربانی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں خاص طور پہ میں بلوچستان کے حوالے سے یہ بات کروں گا کہ ہمیں یہ ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ پوری بلوچستان یا پوری بلوچ عوام اس دہشت گردی میں فریق نہیں ہے. بلوچستان، میں نے ایک بہت عرصہ بلوچستان میں گزارا ہے. بلوچوں کی اکثریت آج بھی پاکستان کے ساتھ ہے اور پاکستان کے ساتھ رہے گی بھی. ہمیں اس کے سارے فریقوں کو دیکھنا چاہیے. ایک وہ لوگ ہیں جو بلوچستان کے عوام ہیں اور وہ بلوچستان کے عوام پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. ایک وہ لوگ ہیں اور ان میں کچھ لوگوں کے جائز بھی گریوینسز ہو سکتے ہیں، لیکن میں پھر کہوں گا کہ گریوینسز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہتھیار اٹھا کے چڑھ دوڑا جائے. وہ گریوینسز ہو سکتے ہیں اور وہ گریوینسز ہیں بھی اوور اے پیریڈ آف ڈیکیڈز. جو حقوق لوگوں کو ملنے چاہیے تھے وہ نہیں ملے. لیکن یہ بات کلیئر رکھیے کہ یہ حقوق کی جنگ نہیں ہے، یہ ان لوگوں کی جنگ ہے جو لوگ اعلیٰ کار بن کے اس سٹیج کے اوپر چڑھائی کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کی ریاست کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، پاکستان کی اکائی کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. اور ان کے نتیجے میں میرا ایک بہت بلوچوں کے ساتھ اور بلوچ لوگوں کے ساتھ بہت پیار اور محبت کا رشتہ ہے. اس کے نتیجے میں بلوچ قوم کو کچھ حاصل نہیں ہوگا. کچھ لوگوں کو انفرادی طور پہ تو شاید کچھ حاصل ہو جائے، بلوچ قوم کو کچھ حاصل نہیں. تو دوسرے وہ فریق ہیں جو براہ راست اس میں ملوث ہیں اور دوسری طاقتوں کے اعلی کار کے طور پہ کام کریں. اور تیسرا ڈاکٹر صاحب سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ کچھ وہ نوجوان ہیں جو اس بہکاوے میں آ گئے ہیں کہ شاید بلوچستان کے لیے یہی ایک راستہ باقی رہ گیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری ریاست کا اور ہماری حکومت کا ان تینوں لوگوں کے لیے ایک کمپریہنسو سلوشن ہونا چاہیے. جو لوگ اعلی کار بنے ہوئے ہیں اور جو ریاست کے اوپر حملہ آور ہیں ان کے ساتھ سختی سے نپٹا جانا چاہیے. لیکن جو بلوچ عوام ہے یہ ضرور ہمیں خیال رکھنا چاہیے اور ہمارے ہر ادارے کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اس سختی کے دوران، یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے لیکن اپنے یہ کرنا پڑتا ہے کہ اس سختی کے دوران، اس کائنیٹک ایکٹیویٹی کے دوران جو عام بلوچ لوگ ہیں جو پاکستان کے حامی بھی ہیں اور پاکستان کے ساتھ وفادار بھی ہیں، اور وہ لوگ جو بہکاوے میں آ رہے ہیں ان کو ایک طرح سے ٹریٹ نہ کیا جائے. جو اعلی کار ہیں ان کو کچلا جائے اور جو باقی لوگ ہیں ان کو گلے سے لگایا جائے. یہ میرا سلوشن ہے. بہت شکریہ سر. کیونکہ بالکل ختم ہو گیا ہے، کسی سٹیج پر میں تفصیلاً آپ سے اس ایشو پہ بات کروں گا کیونکہ یہ بہت ہی اہم ایشوز ہے. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک، پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. دوسرے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں فواد چودھری صاحب، سابق وفاقی وزیر، سینئر سیاستدان. سر آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی شکریہ دانے صاحب، آ رہی. آج سر میں ظاہر ہے ہمارا ایک سیگمنٹ ہے، بڑا سیگمنٹ ہے تقریباً، تو اس میں ہم چاہتے ہیں کہ اہم ترین ایشوز پہ آپ کی اہم ترین رائے لیں. آپ کے میں میڈیا میں ایک اسٹیٹمنٹ آپ کی دیکھ رہا تھا سر، میں وہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ اس ملک کو فوری طور پر نیشنل گورنمنٹ کی طرف لے جایا جائے. اور نیشنل گورنمنٹ کے حوالے سے آپ نے جن شخصیات کا ذکر کیا ہے ان میں آصف علی زرداری، نواز شریف اور عمران خان. سر اس پہ ذرا روشنی ڈالیں گے آپ؟ دانش بھائی، پرابلم یہ ہے کہ دیکھیے پاکستان کے جو مسائل ہیں اس کا حل تو ہونا ہے الیکشن سے.
لیکن الیکشن کی طرف جانے سے پہلے اہم بات یہ ہے کہ پاکستان میں ٹمپریچر نیچے آئے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ ایک ایسا سیٹ اپ کریٹ ہو سکے کہ جس کے تحت جو الیکشن ہو وہ قابل قبول ہو۔ دیکھیے نا، اس وقت جو موجودہ الیکشن کمیشن ہے، موجودہ جوڈیشری ہے، اس کے ہوتے ہوئے الیکشن قابل قبول ہوں گے نہیں کسی کو۔ ٹمپریچر اس وقت اتنا ہائی ہے کہ جو ہمارے اس وقت لوگ جو ہے جن کے پاس زمام اقتدار ہے، وہ عمران خان کا قد اتنا بڑا ہے کہ ان سے خوفزدہ ہوتے ہوئے وہ کسی حد تک بھی جانے کو تیار ہیں۔ اب اس چیز کو بیلنس کرنے کی ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ ایک انٹرم عرصے کے لیے ملک میں نیشنل کنسنسس گورنمنٹ کریٹ کی جائے، قائم کی جائے، جس میں یہ سمجھتا ہوں کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ کنسنسس سے آ جائے۔ نیچے تینوں صوبوں میں ایک ایک پارٹی کے پاس حکومت پہلے ہی ہے، سو یہ کنٹینیو کی جا سکتی ہے۔ لیکن وزیر اعظم جو ہے وہ عمران خان، نواز شریف، آصف زرداری صاحب کی مرضی سے جو ہے وہ ایک بندہ بنے، جو کابینہ بھی پھر جو ہے وہ ان لوگوں کی مرضی سے بنائے، جو IMF کا پروگرام ہمارا جو ہے اس کو سائن آف کر سکے، جو ٹیررزم کے خلاف جو ایک پارٹیز کو کنسنسس چاہیے وہ لا سکیں، اور جو آئینی ترامیم چاہیے اور الیکشن کمیشن کی تبدیلیاں چاہیے، یہ کام سارا جو ہے یہ نیشنل گورنمنٹ کر سکے۔ اچھا سر، مجھے یہ سر بتائیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے، جس کو تقریباً اب تو 2 سال ہے، PDM کی حکومت بھی نہیں کی تھی، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ گورننس کے معاملے میں، آپ کے حکومتی جو معاملات ہیں اس کو بہتر کرنے کے معاملے میں یا حکومت چلانے کے معاملے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکے ہیں سر؟ دیکھیں، اس کی پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت جو تاثر ہے اور جس میں ظاہر ہے کہ کافی حد تک سبسٹینس ہے، وہ یہ ہے کہ جو موجودہ شہباز شریف صاحب ہو گئے یا زرداری صاحب ہو گئے، ان کے پاس اختیار نہیں ہے، اور ان کے پاس اختیار ہے کو جو ایک پولیٹیکل سمجھیے کہ ایک بیکنگ چاہیے، جس کے لیے وہ ظاہر ہے کہ زرداری صاحب کو، شہباز شریف صاحب کو، اگر انہوں نے 27 سیٹوں کے اوپر زرداری صاحب صدر ہے، 17-18 سیٹوں کے اوپر شہباز شریف وزیر اعظم ہے، تو نے تو یہی سوچ کے کیا ہے نا کہ ہمیں کوئی پولیٹیکل سہارا دے سکے گی یہ شخصیات اور ان کی پارٹیاں۔ آپ دیکھیے، آج کوئی بھی پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ شہباز شریف اور آصف زرداری صاحب کو لوگ اجنبی سمجھتے ہیں۔ تو جو اس وقت کا جو سیٹ اپ ہے اس کو لوگ جو ہے وہ یہی سمجھتے ہیں کہ اس کو چلا رہی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب کو ان کا نقصان ہی نقصان ہے، اور یہ ایک ان کی کمر ہی دوری ہو گئی ہے یہ بوجھ اٹھاتے اٹھاتے، تو کتنی دیر اور ان کا یہ بوجھ اٹھائے گی؟ دیکھیں نا، ایک تو ہو سکتا ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ جی بڑا پاکستان میں بہتری آ گئی ہے، اور یہ جو شہباز شریف صاحب جو کہتے ہیں کہ بڑی اکانومی ٹھیک ہو گئی ہے اور چیزیں ہو گئی ہیں، فیکٹ آف دا میٹر از کہ عام آدمی یہ نہیں سمجھتا، اور عام آدمی اس وقت پاکستان کے اندر 45% فارن انویسٹمنٹ اس سال جو ہے وہ کم ہوئی ہے پچھلے سالوں کی نسبت، اور اس وقت بے روزگاری کا ایک طوفان ہے جس کا اس وقت کراچی کے لوگ، فیصل آباد کے لوگ، سیالکوٹ کے لوگ جو انڈسٹریل سٹیز ہیں آپ کے، وہ اس کا سامنا کر رہے ہیں، اور ان کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ اسی طرح سے جو کسان ہے، چاہے وہ سندھ کا ہاری ہو، پنجاب کا کسان ہو، اس کو جو گندم میں ڈس پڑی ہے، جو گنے میں ڈس پڑی ہے، وہ ساری ہماری چیزیں، ہماری حقیقتیں ہمارے سامنے۔ ملک نہیں چل رہا۔ جو بلوچستان کی صورتحال ہے، خیبر پختونخوا کی صورتحال ہے، اس میں جب تک کہ کنسنسس حکومت نہیں آئے گی، جب تک ہم بڑے فیصلے ایک اتفاق رائے سے نہیں کر پائیں گے، اس ملک میں ہم نیچے ہی نیچے جاتے ہیں۔ اچھا سر، دیکھیں، کنسنسس کے لیے ایک جگہ ابھی دہشت گردی کی آپ نے بات کی، اس کے اوپر نیشنل سیکیورٹی کانفرنس ہوئی۔ نیشنل سیکیورٹی کانفرنس کے اوپر ظاہر ہے یہاں بیٹھ کے بہت سے معاملات طے ہونے ہوتے ہیں، اور طے ہوئے بھی، اور اب اس پر کیا ہوگا، لیکن دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ اس نیشنل ایشوز کے اوپر جب ایک اہم ترین کانفرنس ہوتی ہے اس میں نواز شریف صاحب نہیں آتے ہیں، دوسری طرف تحریک انصاف اور چند چھوٹی جماعتیں جو اپوزیشن کی ہیں، مین تو تحریک انصاف ہے، ظاہر ہے بڑی سیاسی جماعت ہے، اس نے بائیکاٹ کر دیا۔
حالانکہ یقین دلایا تھا. تو سر کنسنسس کیسے ڈیولپ ہو جب آپ ایک نیشنل ایشو پہ، پاکستان کے ایشو پہ، عوام اور دہشت گردی کے ایشو پہ ایک جگہ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے؟ جی سر. ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ آپ بہت طویل عرصے سے سیاست کا تجزیہ کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو جانتے ہیں، آپ کی ملاقات ہے، لوگوں کو پرسنلی آپ جانتے ہیں. دیکھیں کنسنسس جو ہے وہ وہاں پہ ڈیولپ ہوتا ہے جہاں ٹمپریچر نیچے ہو. اگر ٹمپریچر اتنا ہائی ہوگا جیسے کہ پاکستان میں ہے کہ آپ عمران خان جیسے بڑے لیڈر کو آپ ڈیتھ سیل میں ڈال دیں اور 20 دن ان کو بجلی نہ آئے، ان کا ٹی وی بند ہو، اخباریں نہ ہوں. اس کے بعد آپ نے دیکھ ہی رہے ہیں جس طرح سے لوگوں کو گرفتاریاں کی جاتی ہیں، اٹھایا جاتا ہے. 1 لاکھ سے زیادہ چھاپے پنجاب میں جو ہے وہ پڑے ہیں، اسلام آباد میں تقریباً اتنے 10, 15, 20 ہزار وہاں پڑے ہیں. اب اتنے ماحول میں کنسنسس کیسے ڈیولپ ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلے کنسنسس ڈیولپ کرنے کے لیے ٹمپریچر نیچے لانا پڑتا ہے نا، اور وہ تو یہاں پہ اس وقت کوئی بندہ جو ہے وہ تیار نہیں ہے. اور جب تک ہم یہ، اگر آپ کو یاد دیکھیں نا، اگر آپ جعفر ایکسپریس کے اوپر ابھی آپریشن مکمل بھی نہیں ہوا تو تمام حکومتی وزراء کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان اور پی ٹی آئی تو ان کا ساتھی ہے. اب اگر جو علیحدگی پسند یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سب سے پاپولر نیریٹو ہمارا ہے، اور حکومت کہہ رہی ہے کہ ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت اور سب سے بڑا سیاسی لیڈر ان کا نیریٹو سپورٹ کرتا ہے، تو آپ تو ان کا بیانیہ تگڑا کر رہے ہیں. اصل میں جب فاصلے آپس میں اتنے زیادہ ہوں تو پھر ملکی مفاد کو بھی اس طرح سے سامنے نہیں رکھا جاتا جو ہم دیکھ رہے ہیں. اور اس وقت جو میرے جیسے لوگ جن کا نیشنل انٹرسٹ ہے، جن کا پاکستان فرسٹ کے اوپر جو ہے وہ یقین ہے، ہمارا نقطہ نظر یہی ہے کہ اس کو ٹمپریچر کو نیچے لانا پڑے گا. ٹمپریچر نیچے لانے کے لیے عمران خان کی سیاسی حیثیت اور اہمیت کو تسلیم کرنا ضروری ہے، تحریک انصاف کی پاپولیرٹی کو تسلیم کرنا ضروری ہے، اور پھر ہی آگے بڑھا جا سکتا. اچھا سر دیکھیں، میں یہاں پہ 2 سوال رکھتا ہوں اور اس کی رائے آپ ضرور دیجئے. دیکھیں میاں نواز شریف اور پی ایم ایل این جس کو میجر ڈینٹ جو ہے وہ پنجاب میں اور دوسری جگہوں پر عمران خان نے ڈالا ہے یا پی ٹی آئی نے ڈالا ہے، ظاہر ہے بہت بڑی تعداد میں ان کی پاپولیرٹی نیچے آئی ہے پی ایم ایل این کی، جیسے ابھی آپ نے الیکشنز کے حوالے سے 17 سیٹوں کا کہا، یا پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ نہیں بڑھ پا رہی ہے اور وہ جگہ جو گیپ تھی وہ پی ٹی آئی لے گئی. تو یہ دونوں حضرات کیوں چاہیں گے کہ عمران خان صاحب سے معاملات نارملائز ہو اور عمران خان باہر آئیں اور کنسنسس بلڈ ہو اور وہ سیاست کریں؟ کیونکہ اگر وہ باہر آتے ہیں تو پھر یہ کہاں کھڑے ہوں گے؟ ایک تو یہ سوال ہے. دوسرا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ بہت اہم ترین طاقتور اسٹیبلشمنٹ ہے، اس میں کوئی 2 رائے نہیں ہے، لیکن عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ میں فاصلے کم ہونے کے بجائے ہمیں بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجوہات آپ ہمیں بتائیے. بظاہر تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جو ان کے عہدیداران ہیں، جو موجودہ تنظیمی عہدیداران، وہ اس چیز کا ادراک نہیں رکھتے ہیں کہ اس کو کس طریقے سے بہتر کیا جائے. اور دوسرا جو سوشل میڈیا یا باہر بیٹھے ہوئے جو ویلاگرز ہیں پی ٹی آئی سے اپنے آپ کو ریلیٹ کرتے ہیں، ان کے جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ تو براہ راست اس تعلق کو اور خراب کر رہا ہے. جی ڈاکٹر صاحب دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ میرے ساتھ اتفاق کریں گے کہ تحریک انصاف ایز اے پارٹی اب ایگزسٹ نہیں کرتی. اب تو صرف عمران خان ہے اور لوگ ہیں، کیونکہ دیکھیں اور ہمارے جیسے اور سینکڑوں لوگ جو کہ تحریک انصاف کانسٹیٹیوٹ کرتے تھے اس کو اس جبر سے گزرے. اب ان کے پیچھے جو لوگ اب ہیں وہ تو دیکھیے وہ تو صرف فل ان دا بلینکس کر رہے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. سلمان اکرم راجہ آپ جانتے ہیں، آپ کور کر رہے تھے اس وقت، وہ تو نواز شریف کے وکیل تھے پیناما میں، حدیبیہ کا انہوں نے کر کے ان کو دیا. اسی طرح سے گوہر صاحب، یہ تو لائرز ہیں، کارپوریٹ لائرز ہیں، یہ تو آپ کو منی لانڈرنگ کے اوپر بڑی اچھی مشورہ دے سکتے ہیں، یا آپ کو آپ کے پیسے باہر کیسے بھیجنے ہیں، کیسے محفوظ رکھنے ہیں، لیکن ان کا پالیٹکس کے اوپر تو کوئی ہولڈ نہیں ہے، نہ ہی ان کو آئیڈیا ہے. سو اٹس لائک عمران خان اینڈ دا پیپل جو کہ اصل اپوزیشن کانسٹیٹیوٹ کرتی ہے، یہ تحریک انصاف کا کاڈر کی کوئی حیثیت اور اہمیت جو ہے وہ نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ دیکھیں، میں بالکل آپ نے یہ جو بات کی ہے نا کہ نواز شریف صاحب اور آصف زرداری صاحب
इस खौफ में मुब्तला होंगे। इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि फौरी इलेक्शन के बजाय एक इलेक्शन को एक वक्त दे और एक कौमी हुकूमत बनाए ताकि सारी पार्टियां अपनी पॉलिटिक्स को रीडू कर सकें, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि इससे घबराना नहीं चाहिए। बेनजीर भुट्टो जो थी उनकी 14 सीटें थी 97 में, और फिर वो इतनी बड़ी ताकत जो है वो बन गई। इसी तरीके से इंदिरा गांधी अपोजिशन के जब आई थी इमरजेंसी के बाद वो राउट हो गई थी, लेकिन कांग्रेस उसके बाद 4 दफा जो है बनी। आपने अपनी पॉलिटिक्स जिंदा रखनी है। सीटें तो आपकी कम भी हो जाएंगी, बढ़ भी जाएंगी, बट इस वक्त तो अगर जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब सोचें तो उन्होंने अपनी जो अगली नस्ल है उसकी सियासत ही खत्म कर दी है, और उसको वापस लाने के लिए उनको पॉलिटिक्स में वापस जाने की जरूरत है। जहां तक एस्टैब्लिशमेंट का ताल्लुक है, देखिए एस्टैब्लिशमेंट को पीटीआई को स्पेस देनी पड़ेगी और पीटीआई को एस्टैब्लिशमेंट को स्पेस देनी पड़ेगी। इसके अलावा रास्ता नहीं है कि एस्टैब्लिशमेंट के बगैर तो मुल्क नहीं चला करते, उनकी बड़ी अहमियत है इदारों की। और दूसरी बात यह है कि ये जो वीलॉगर जो सोशल मीडिया के ऊपर जो लोग तमाशा लगाए हुए हैं, ये पीटीआई का भी उतना ही बड़ा इंटरेस्ट है कि उनसे खुद को डिसएसोसिएट करे जितना बड़ा पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट का इंटरेस्ट है। और उसके लिए पीटीआई को और एस्टैब्लिशमेंट को एक दूसरे को किसी ना किसी सतह पर एक दूसरे को अकोमोडेट करना होगा और स्पेस देनी होगी। अच्छा सर, मैं ये जरा कासिर हूं कि इमरान खान एक इदराक रखते हैं, इतनी बड़ी पार्टी चला रहे हैं, जेल में है, बहुत सारे लोग उनसे मिलते हैं, आप भी मुलाकात किया हुआ है। ये जो एक ग्रुप है जिसको आपने कहा है कि ये इन्होंने मफाद परस्त आकर इन्होंने पार्टी पे कब्जा किया हुआ है और तंजीमी तौर पर सियासी तौर पर इनकी कोई बलागत नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, तो जाहिर है इमरान खान तक जब क्या ये खबर नहीं जाती है, क्योंकि इख्तियार तो उन्हीं के पास है, ओहदे भी वही देते हैं इन लोगों को, तो क्यों नहीं इमरान खान एक तो इन लोगों को जो कि व्लॉगर्स हैं, सोशल मीडिया वाले हैं, जो नुकसान पहुंचा रहे हैं इमरान खान को भी और मौजूदा इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी और इस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात भी बहुत ख़राब हो रहे हैं, तो उनसे अपने आप को लाताल्लुक जोड़ें और ये जो चंद लोग हैं जिनको ओहदे दिए हैं इनको घर भेजें। क्या ऐसा मुमकिन नहीं है सर? देखिए, मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त जो पार्टी के अंदर ओहदा किसी को होना या ना होना उससे फर्क नहीं पड़ रहा। प्रॉब्लम ये है कि फॉर एग्जांपल अगर वो किसी पॉलिटिकल लोगों को ओहदा देंगे, फॉर एग्जांपल मुझे ओहदा देते हैं और हमें उठा के दोबारा जेल में डाल दिया जाता है, या लोग जिनको उठा के जेलों में डाल देंगे, तो फिर उनका कोई फायदा नहीं होगा। पहली इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि एस्टैब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान, बल्कि मैं तो ये समझता हूँ एक्चुअली तो हमें एक फेयर डील चाहिए जिसमें स्पेस दे एस्टैब्लिशमेंट जो है वो पीटीआई को और इमरान खान को, और इमरान खान थोड़ी स्पेस दे एस्टैब्लिशमेंट को, ताकि ये टेम्परेचर पहले नीचे आए। उसके बाद देखें इमरान खान ने चेंजेस करनी है, हमें भी पता है जो मुलाकात मेरी हुई है और मुझे पता है खान साहब का, जाहिर है ये लोग इमरान खान को करीब से नहीं जानते और हमारे तो दिन रात उनके साथ हैं, ये लोग तो नहीं चल सकेंगे और इन्होंने चेंज तो होना है। लेकिन इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि कोई भी आ जाएगा और उसको एस्टैब्लिशमेंट स्पेस नहीं देगी पॉलिटिक्स करने की, तो उसका फायदा नहीं होगा। सो फर्स्ट थिंग इज के एक थोड़ी इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान बर्फ पिघले और थोड़ी एक स्पेस क्रिएट हो। और ये मेरी नजर में तो नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी साहब का भी इंटरेस्ट यही होना चाहिए कि पाकिस्तान में पॉलिटिक्स रिवाइव हो और उसमें उनका भी रोल होना चाहिए। इतनी नफरतें थोड़े एक दूसरे से पाल लेते हैं कि आप कहें कि मुल्क भाड़ में जाए लेकिन हमने अपनी दुश्मनी निभानी है, इस तरह तो नहीं हो सकता। अच्छा सर, लाताल्लुकी के कहा था व्लॉगर से, जो मीडिया पर्सन है बाहर बैठे हुए हैं जिसकी जो इमरान खान को बराह रास्त नुकसान पहुंचा रहे हैं पीटीआई को, तो इमरान खान एक बयान दे दे कि भाई ऐसे लोगों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, तो ये तो बड़ा छोटा सा बयान है लेकिन बहुत पॉजिटिव बयान हो। उन्होंने दिया है कि उन्होंने कहा था कि जो शहीदों के खिलाफ जो कैंपेन्स कर रहे हैं, फौज के खिलाफ जो कैंपेन्स कर रहे हैं, हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सच्ची बात तो ये है कि जो पीटीआई का जो अपना सोशल मीडिया है उसका जो प्रोएक्टिव रोल नजर आना चाहिए था इन अकाउंट्स से खुद को डिस्टेंस करने में, वो नजर नहीं आया। और इमरान खान को भी इसके ऊपर एक वाज़ेह पोजीशन लेनी चाहिए, क्योंकि बड़ी सीधी बात है। देखिए, ये जब पर्सनलाइज्ड क्रिटिसिज्म जो लीडरशिप पे होता है उसका रद्द अमल आता है,
اور اس کو جو ہے ایک استعمال بھی کیا جاتا ہے. آپ کے جو دشمن ہیں وہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو ہائنڈ سائٹ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سب سے بڑی غلطی میرے سے یہ ہو گئی کہ جب خان صاحب نے ہمیں منع کیا کہ آپ نے اسٹیبلشمنٹ سے رابطے نہیں رکھنے تو ہم نے رابطے ختم کر دیے. اگر ہمارے رابطے ہوتے اسٹیبلشمنٹ سے تو ہم اپنا نقطہ نظر بھی رکھتے رہتے. اب تو پرابلم یہ ہے کہ صرف ایک ہی سائڈ کا نقطہ نظر وہاں پہ جاتا ہے, پی ٹی آئی کا, عمران خان کا نقطہ نظر ہی نہیں جاتا, جس کی وجہ سے بھی فاصلے بڑھ گئے. بالکل صحیح. اچھا سر, یہ ذرا مجھے بتائیں کہ اسٹیٹمنٹ آئی ہے رانا ثناء اللہ, ظاہر ہے پولیٹیکل ایڈوائزر ہیں پرائم منسٹر کے, ان کا جو بیان آیا ہے اس پر کئی لوگ اب سوال اٹھا رہے ہیں, ہم نے بھی اس کو رکھا ہے کیونکہ ظاہر ہے یہ ان کا انڈیویجول بیان تو نہیں ہے اور کہیں سے تردید بھی نہیں آئی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان 9 مئی پہ صدقے دل سے معافی مانگ لیں تو رہا ہو جائیں گے. تو یہ کیسے سر, یہ مثلا ان کے اوپر کیسز ہیں, سزا ہے, عدالتی کارروائی ہے, تو یہ 9 مئی پہ معافی اور رہائی, اور وہ بھی وزیر اعظم, موجودہ وزیر اعظم کا ایک سب سے مضبوط پولیٹیکل ایڈوائزر بول رہا ہے, کیا کہیں گے سر؟ دیکھیے یہ تو خیر ایسے ہی ایک پولیٹیکل ریٹرک ہے, اس کی کوئی اتنی اہمیت نہیں ہے. 9 مئی کے اوپر معافی مانگ لیں تو عمران خان کہیں کہ آپ 8 فروری کے اوپر پھر معافی مانگ لیں. جتنا بڑا مینڈیٹ چوری کیا گیا 8 فروری کو, ظاہر ہے وہ بھی اتنا ہی آرٹیکل 6 کا کیس تو پھر وہ بھی ہے. تو اس لیے وہ یہ معافیوں شافیوں سے ہمیں نکلنا چاہیے. رانا ثناء اللہ جو ہے وہ ویسے ایک عقل مند آدمی ہے, ڈیموکریٹ آدمی ہے, اور سچی بات یہ ہے کہ ان چند لوگوں میں شامل ہیں جو کہ بڑا رول پلے کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. لیکن اگر وہ اس طرح معافیوں والی باتوں میں آئیں گے یا وہ کریں گے, یہ تو بچوں والی باتیں ہیں. جہاں پہ آپ نے فاصلے کم کرنے ہوتے ہیں وہاں پہ آپ فاصلے کم کرتے ہیں, ایسی احمقانہ شرائط عائد جو ہے وہ نہیں کرتے. بہرحال میرے خیال میں تو پاکستان کا مستقبل ٹمپریچر نیچے لانے میں ہے تاکہ ہم دہشت گردی کے خلاف اکٹھے ہوں, ہم اپنے اکنامک ریفارمز کے اوپر اکٹھے ہوں, ہم نئے صوبے بنانے کے معاملات جو ہیں ان کو دیکھنے کے لیے اکٹھے ہوں, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان ایک دوسرے کو سپیس دیں. بہت صحیح بات کی سر. میں کسی اسٹیج پر انشاءاللہ بڑی تفصیل سے ان ایشوز پہ بات کروں گا. آپ نے صوبوں کی بھی بات کی ہے اور ٹیمپریچر کم کرنے کی بھی بات کی ہے, ضلعی حکومت پہ بھی بات کریں گے, اور دوسری انسٹیٹیوشنل میٹر پہ, گورننس پہ. اس وقت کیونکہ سیگمنٹ تھا ہمارا, آپ کا بہت شکریہ. وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.